اپنا بابا کہ میرا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پہ ہے، یہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اس میں کیا کرو لعنت اللہ۔ ہاں اتنا متکبر کہ تو کہہ رہے کہ میں تمام لوگوں کی گردن پہ اپنا پاؤں رکھوں گا۔ کیا حضرت ابوبکر نے کہا کہ میرا پاؤں تمام صحابہ کی گردن پہ ہے؟ کیا مولا علی نے کبھی کہا کہ میرا پاؤں سارے صحابہ کی گردن پہ ہے؟ جس پہ تم سبحان اللہ پڑھتے ہو لعنت اللہ پڑھنا چاہیے تھا، وہاں تم سبحان اللہ پڑھتے ہو، وہاں تمہیں تکبر نہیں نظر آتا، تو وہ تو ہے ہی بالکل بکواس ہے، بہت تکبر ہے اصل میں جب آپ کسی کو نیچا دکھائیں۔ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، استغفر اللہ، کہتے ہیں سبحان اللہ، توبہ 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 یار، تکبر۔ کیا ابوبکر عمر عثمان و علی نے کبھی کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا اللہ بہتر جانتا ہے، اور اگر کہا تھا تو اس کا کیا مقصد تھا، کس انداز میں کہا تھا؟ حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن مرزے نے اس پر فتویٰ لگاتے ہوئے یہ بات کی کہ یہ بکواس ہے، یہ تکبر ہے، ایسا کہنے والا لعنتی ہے، لعنت کا مستحق ہے۔ اور پھر مرزے نے اس پر سوال اٹھایا، کیا ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس طرح کی کوئی بات کی تھی؟ مرزا جلدی میں فتویٰ تو لگا دیتا ہے لیکن اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، اسی فتوے کی زد میں یہ خود آ رہا ہوتا ہے۔ یعنی مرزے کے ہی الفاظ میں کہیں تو مرزے کی جوتی مرزے کے سر پر پڑ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اور میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ مولویوں سے اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا، پہلے تو صرف ہاتھ اٹھایا سی نا، اور جناب میرے ہاتھ کے ذریعے گھاٹے پکڑوا لینا، صرف پہلے ہاتھ چکیا ہوا سی۔ جی ناظرین، اس جملے میں اور اس جملے میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ تکبر نہیں ہے؟ کیا یہ بکواس نہیں ہے؟ کیا ایسا کہنے والا لعنتی نہیں ہے؟ کیا اس پر لعنت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس قسم کا دعویٰ کبھی کیا؟ سرکار ہاتھ میں نے ان کی گردنوں پہ رکھا ہوا نا علمی، اسی لیے آپ دیکھیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس دعوت کے آگے بند نہیں باندھ سک رہی ہے۔ جی ناظرین، مرزے کے فتوے کی روشنی میں یہ بکواس اور تکبر ہے یا نہیں، اس پر سبحان اللہ کہنا چاہیے یا لعنت اللہ کہنا چاہیے؟ سوال تو یہاں بھی ہوگا کہ کیا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کبھی اس طرح کا دعویٰ کیا؟ آپ کے سارے بابوں کا ایمان بھی جمع کریں نا، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے برابر نہیں ہوتا، وہ بینیفیشری تھے۔ دوسروں پر بکواس، تکبر اور لعنت کے فتوے لگانے والے کی اپنی حالت یہ ہے کہ اس کے جملوں میں اتنا تکبر بھرا ہوا ہے کہ خدا کی پناہ۔ سرکار بابا تو ہے جنہیں سارے بابے لوٹش بند کرتے ہیں، او بابا سب تو بڑا بابا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا یہی عاجزی ہوتی ہے؟ صرف دوسروں پر فتویٰ لگانا آتا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کا کبھی مرزے کو موقع نہیں ملتا؟ کیا کسی صحابی نے اس طرح کا دعویٰ کیا؟ اگر مرزے کے شاگرد مرزے کے ان جملوں میں تعویل کر سکتے ہیں تو کیا اولیاء کی باتوں میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی؟ ان کی باتوں میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے تعویل کی؟ جاؤ تو آنا واسطہ اس بندے نال پہ ہے کہ بنو امیہ کی ساری عقل جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے ہماری نہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کی عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔ اب میں نے رجوع کر لیا اپنی بات پہ، ہماری کدھر، ہماری عقل کو آپ کہاں پہنچیں گے؟ کیا یہ عاجزی ہوتی ہے؟ اصل بکواس اور تکبر تو یہ ہے جو مرزا بنو امیہ کا نام لے کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کر رہا ہے، اور کئی ساری ویڈیوز میں مرزا یہ جملہ بول چکا ہے کہ جہاں بنو امیہ کی چالیں ختم ہوتی ہیں ان کی عقل ختم ہوتی ہے، میری عقل شروع ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا مرزے کے اندر عقل ہے ہی نہیں، شروع کیسے ہوگی؟ بہرحال اب مرزا بتائے کسی صحابی نے اس طرح کا کوئی دعویٰ کیا اپنے متعلق اور اپنے شاگردوں کے متعلق؟ تمہیں بھی اگر عشق رسول کا سرٹیفکیٹ لینا تو یہاں سے لینا ہے، اور 10 تو ہے تم لوگوں کو بھی اسلام کا سرٹیفکیٹ ہم سے لینا ہوگا، بالکل۔ اب تم لوگوں کو اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ ادھر سے لینا پڑے گا۔ ہاں جی ناظرین، بتائیں کیا یہ جملے تکبر نہیں ہیں، بکواس نہیں ہیں؟ کیا ان پر لعنت اللہ پڑھنی چاہیے یا سبحان اللہ کہنا چاہیے؟ کیا کسی صحابی نے اس طرح کے دعوے کیے؟